قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ کیونکہ مایوسی کفر ہے اور یقین ایمان ہے۔ تو قرآن اصل میں بندوں کو حوصلہ دلاتا ہے، اس لیے کبھی بھی مایوس ہوئے نا تو قرآن کریم کی تلاوت کر لو، سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے تو بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن میں تمہارے لیے زندگی ہے، حوصلہ ہے قرآن میں۔ اس کے بعد پھر فرمایا، اچھا ایک حدیث سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے اور حضور کو سلام کرتے تھے، اور سلام میں ہوشیاریاں کرتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عائشہ نے غور سے سنا، انہوں کیا بول رہے بیٹے؟ السلام علیکم۔ اتنا ٹینشن آیا حضرت عائشہ کو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تم مرو تمہارا خاندان مر جائے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سن رہے ہیں انہیں کیا بولا؟ السلام علیکم، السلام کے معنی ہلاک ہو جاؤ، جی السلام علیکم تم مر جاؤ، تم کھپ جاؤ۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا جواب دیا وہ سنے گا تم؟ کہ جی۔ حضور نے فرمایا میں نے جواب دیا وعلیکم۔ وعلیکم کے معنی ہے جتنی بدوا تو دے رہا نا اتنی مرتبہ تیرے کچھ لگ جانا ہے۔ ایمان والوں کے الفاظ بھی کبھی ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں؟ عقلمند انسان وہ ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، اور بے وقوف وہ ہے جو پہلے بولے پھر سوچے میں کئی کو بولا ہوں گا۔ ابے پہلے سوچنا تھا نا بیٹے، ہیں جی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں کیا جواب دیا سنیں؟ کہ جی میں نے کہا وعلیکم۔ وعلیکم کا مطلب ہے جتنی بدوا تو دے رہا نا وہ سب تیر کچھ لگ جاؤ۔ اللہ نے اسی کو فرمایا حیوک بما لم تحیک بہ اللہ۔ اے نبی دیکھا ان یہودیوں کو آپ کو ایسا سلام کر رہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا آپ کو سلام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اس کی وجہ اصل میں تعصب ہے۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین جو ہیں نا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں خیر اور کوئی بھلائی حاصل ہو، وہ تو چاہتے ہیں تم ہمیشہ پریشانی چ رہنا، اور جی تمہاری خوشی ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے دنیا کتنی دشمنی کر لے، لیکن اللہ کی رحمت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ضرور حفاظت کریں گے، ہمارے کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان آگو سوچ کے پریشان ہوتا ایسا ہوا تو ویسا ہوں گا، ابے کیسا بھی نہیں ہوں گا، تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ خود حفاظت کرتا ہے، کیا وہ حفاظت نہیں کریں گے؟ ہاں جی، ماں باپ حقیقی پیدا کرنے والے تو نہیں ہیں، ذریعہ ہیں، لیکن اولاد کی کیسی حفاظت کرتے ہیں؟ ہاں جی،
وہ اللہ جو حقیقی خالق ہے، کیا انہیں حفاظت نہیں کریں گا؟ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ مہربان ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اس کے بعد پھر ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ شروع میں مدینہ کے اندر قبلہ بیت المقدس تھا، 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ باضابطہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے۔ اسی خواہش میں حضور نماز کے اندر بار بار اپنے رخ کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے تھے۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، پرانے صحابی تھے، انصار مدینہ میں سے، قبیلے بنی سلمہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے ان کے مکان پہ پہنچے۔ یہ دیکھو، تعزیت کرنا یہ سنت ہے، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو ان کے گھر جانا، ان کو تسلی دینا، اور جی تجہیز و تکفین میں، نماز میں شریک ہونا، تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اور یہ سنت رسول ہے۔ وہ صحابی کا انتقال ہو گیا، پرانے صحابی تھے، وہ قدیم الاسلام۔ حضور ان کے گھر گئے، ان کو پرسہ دیا، تعزیت کی تسلی دی۔ وہ مرحوم صحابی کی بیٹی نے کہا، یا رسول اللہ، دوپہر کا کھانا یہاں کھا کے جاؤ، ہمارے یہاں۔ اللہ کے نبی انکار نہیں کر سکے، رحمت للعالمین تھے نا، اس گھر میں ابھی تازہ غم تھا۔ تو مرحوم صحابی کی بیٹی نے کہا، یا رسول اللہ، دوپہر کا کھانا کھا کے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھی بات بیٹا، میں کھانا کھا کے جاتا ہوں۔ حضور رک گئے۔ وہ صحابی کی بیٹی نے کھانا بنوایا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ 1-2 صحابہ ساتھ میں ہمیشہ رہتے تھے، یہ بات سمجھ میں۔ اور یہ محلہ مسجد نبوی سے بہت دور تھا۔ دوپہر کا کھانا آپ کھا لیے، اتنے میں محلے کی مسجد میں اذان ہو گئی، ظہر کی اذان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے اسی مسجد میں آئے۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، مدینے سے شمال کی جانب ہے بیت المقدس، اور جنوب میں مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے جنوب میں، اور ہمارے لیے کعبۃ اللہ مغرب میں ہے۔ تو اصل سمت قبلہ نہیں ہے، بلکہ جس سمت میں کعبۃ اللہ ہے وہ سمت قبلہ ہے۔ یورپ والوں کے لیے کعبۃ اللہ پڑتا ہے مشرق میں، ان کا قبلہ مشرق کی طرف ہے۔ ہمارے لیے قبلہ پڑتا ہے مغرب میں، ہمارا قبلہ مغرب ہے۔ مدینے والوں کے لیے قبلہ پڑتا ہے جنوب میں، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ مدینے والوں کے قبلہ حضور نے بیان کیا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، یعنی مدینے والوں قبلہ جنوب میں۔ تو حضور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آگے بڑھ گئے۔ آپ کے پیچھے مردوں کی صفیں تھیں، مردوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں تھیں۔ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، خیر القرون تھا وہ
تقویٰ اور نیکی کا زمانہ تھا. ہاں جی، عورتیں بھی آتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت نماز پڑھائی، ظہر کی 4 میں سے 2 رکعت پڑھائی. تیسری رکعت کے لیے حضور کھڑے ہو گئے. بس جی جبریل امین تشریف لائے آیت شریفہ لے کر. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آیت کے معنی یہ تھے، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، تو ضرور بالضرور ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں. لو پھر پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، یعنی کعبے کی جانب. تو حضور نماز میں ایسا گھوم کے آئے، دیکھو یہاں تھے، ایسا گھوم کے آ کے ادھر کھڑے ہو گئے. آپ کے پیچھے پورے مرد گھوم گئے، مردوں کے پیچھے عورتیں گھوم گئی، اور باقی 2 رکعت حضور نے کعبے کی طرف رخ کر کے مکمل فرمائی. اب دیکھو ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پوری ہوئی نا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا. اب جتنے حاجیاں ہوں گے تم میں یا عمرے والے پورے وہاں ضرور گئے ہیں. ہاں جی، خاص طور سے جاتے ہیں. تو جب قبلہ تبدیل کیا گیا، اب اس پر یہودیوں نے شور مچایا. یہودی کہنے لگے ان کے دین کا کوئی صحیح نہیں ہے، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ رہے، کبھی ادھر منہ کر کے، کبھی ایک حکم دے رہے، کبھی بولے یہ نہیں دوسرا حکم ہے. یہ بھی کوئی دین ہے یہ؟ اللہ نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، یعنی ایکسپائر کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر حکم ہم لے آتے ہیں، یا اسی کے طرح اسی کے مثل حکم لے آتے ہیں. تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. سمت اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ جدھر حکم دے بس وہی درست ہے. پہلے اللہ نے ادھر رخ کرنے کا حکم دیا، وہ صحیح تھا. اب ادھر رخ کرنے کا حکم دیا، اب یہ بھی صحیح ہے. تو اس کے جواب میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها. جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں یا اسی جیسی ہم لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ بے شک. اچھا ایک حدیث سن لو، مسلم شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت. کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو. ہر شریعت میں ہوتا رہا. خود یہودیوں کی جو شریعت ہے، شریعت موسوی میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی، اور فائنل اسلام ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اس لیے فائنل آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور جبل رحمت پر حج کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ فائنل آیت نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد دین میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے قیامت تک۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، بعض قبیلوں نے کہا کہ ہم نمازاں پڑھیں گے، سب کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تم الدین وانقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اَيُنْقَصُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی کی جائے گی؟ اور میں سنو، حضور کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتا تھا جانور کی اور اس کے پیر میں بندھنے کی رسی دیتا تھا، اگر آج وہ رسی بھی روک دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے یہ بڑے میاں بہت ہی جذبات میں آ گئے۔ ابو بکر ہمیشہ بہت نرم آدمی تھے، اس دن جو ہے اتنا جلال آ گیا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کچھ بولنے کی۔ عمر آگے بڑھے، کہا حضرت اتنا ٹینشن کئی کو لے رہے، خالی انہیں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں بڑھانا، باقی انہیں کلمہ پڑھ رہا، نمازاں سب ہے اس کے، اور اتنا بڑا ایکشن۔ ابو بکر نے جو ڈانٹا ہے عمر کو، کہا عمر اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، تجھے کیا ہو گیا؟ دور جاہلیت میں بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا؟ عمر بھی چپ، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ابو بکر نے کہا کوئی میرا ساتھ دے نہ دے میں اکیلا نکل جاؤں گا، گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے۔ صحابہ نے روکا، ٹھہرو خلیفہ مسلمین، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ بہرحال جب انجام ہوا، ان قبیلوں نے توبہ کی، زکوٰۃ دینے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور جو مرتد ہو گئے تھے وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بڑے میاں کا فیصلہ شروع میں ہمارے کو اچھا نہیں لگا، لیکن جب اس کا اینڈ ہوا نا تو وہ بہت اچھا تھا، اس کا انجام بہترین نکلا۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی اسلام میں کوئی حکم کم یا زیادہ کرنے کی۔ اب لوگاں جو ہے بعض چیزیں کھانے کے بارے میں، یہ نکو کھاؤ، یہ نکو کھاؤ، اللہ نے جو حلال کیا نا قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ احتیاط الگ چیز ہے، یہ بات سمجھ میں، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اب بعض لوگ بڑے وہ انٹریسٹ، سود، اب تو جائز قرار دینا چاہیے تھا، بہت مجبوری مسلمانوں کی۔ جو چیز حرام ہے قیامت تک کے لیے حرام ہے، یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، حالات کیسے بھی ہو دین کامل ہے، اس میں ذرا کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ چند صحابہ ایک رات میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک سورہ پڑھنا چاہا انہوں نے، یاد ہی نہیں آ رہا، نہ امام کو یاد آ رہا نہ مقتدی کو، گھبرا گئے نا وہ۔
بہرحال نماز کیسے تو بھی دوسرے صورت پڑھ کے کر لی. صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت ہم پڑھنا چاہتے تھے, وہ یاد ہی نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے وہ بھلا دی ہے, سینوں سے اللہ نے بھلا دی ہے. اب یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں, یہ فائنل ہے, یہ یاد رکھو. اسی وجہ سے قرآن کے سمجھنے کے لیے یہاں ترجمہ ضروری ہے اور اس کی تحقیق ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری یہ ہے قرآن میں کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے, اس کا جاننا ضروری ہے. کیونکہ قرآن میں بعض آیتیں وہ ہیں کہ تلاوت میں تو موجود ہیں لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہے, اس کا حکم باقی نہیں ہے. تو کون سی آیت ایکسپائر ہو گئی, کون سی فائنل ہے, منسوخ کون سی ہے, ناسخ کون سی ہے, قرآن میں جاننا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے, تو ایک آدمی تقریر کر رہا تھا. مسلمانوں کو بہت شوق, میں بیان کرتا ہوں, میرا بیان رکھو, بڑا شوق. تو حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک آدمی بیان کر رہا. حضرت علی داخل ہوئے, لوگوں سے کہا یہ کیا بول رہا, انہیں کیا بول رہا؟ لوگوں نے کہا جی واعظ و نصیحت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ کہہ رہا ہے میں فلاں ابن فلاں ہوں. پھر اس شخص کو بلا کر پوچھا کیا تو قرآن و حدیث کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نا. حضرت علی نے فرمایا فوراً یہاں سے نکل, دوبارہ ہماری مسجد میں بیان نہیں کرنا. قرآن میں کون سی آیت کا حکم منسوخ ہے, کون سی آیت کا حکم ناسخ ہے, اس کا جاننا ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے حکم بدل دے, جو چاہے حکم فائنل کر دے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت. حقیقی بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے, پھر اللہ جس کو چاہے دیتا ہے, جس سے چاہے چھین لیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی خندق کھود رہے ہیں اور اس موقع پہ آیت نازل ہوئی. آپ یوں دعا کیجئے اے اللہ جو ملک کا مالک ہے, تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, تو جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے, تو جسے چاہے عزت دیتا ہے, تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تمام بھلائیاں تیری ہاتھ میں ہیں, تو ہر چیز پر قادر ہے. اس وقت حضور نے فرمایا تھا مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ مسلمان فارس اور روم کے ملکوں پر پہنچیں گے اور اللہ میری امت کے لیے یہ دونوں سپر پاور طاقتیں میری امت کو عطا فرمائے گا. تو منافقین کہنے لگے ہاں دیکھو خواباں دیکھ رہے بڑے بڑے فارس اور روم کے, اور حالت یہ ہے کھانے کو نہیں ہے, 3 دن کے بھوکے ہیں, پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں,
بخاری شریف کی حدیث حضرت جابر نے فرمایا میں نے دیکھا حضور خود خندق کی مٹی اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ مبارک پر پیٹھ پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو منافقین نے کہا ہاں دیکھو بڑے بڑے خوابہ ان کے، حالت یہ ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور خوف کی وجہ سے خندق کھود رہے ہیں اور خوابہ دیکھ رہے بڑے بڑے ملکوں کے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ملک کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عطا فرماتے، جس سے چاہے چھین لے، یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ اور جی انسان کوشش کرتا ہے لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم مسلمان بڑے انہوں آئے تو ہمارا بھلا ہوتا تھا، انہوں آئے تو کوئی آتا تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں جی، ہمارا تو بس اللہ ہی ہے بس۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہماری حفاظت اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ نے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ایک قرآن کی حفاظت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن کو ہم نے خود نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا مل کر بھی قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ۔ نمبر 2، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے، اللہ نے خود لیا۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سارے مل کے یہ چاہتے ہیں اسلام کے شمع کو اپنے پھونکوں کی طاقت سے بجھا دے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے اپنے اس نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے ہمارے کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسلام کا کیسا ہوگا، تمہارا کیسا ہوگا اتنا سوچ لو۔ ہاں جی، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور قرآن کی۔ اب ظاہر بات ہے یہ مضبوط بن کر میں اگر تم بھی آ گئے نا، تمہاری بھی حفاظت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ محفوظ قلعوں میں تم آ جاؤ قرآن کے، اسلام کے، تو تمہاری بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس سے باہر رہے کورے چھتراچا باہر گیلے رے تل میلے۔ وہ فون والی بولتی نا، کورے چھتراچا باہر ہے، یعنی تمہارا کانٹینٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اسلام اور قرآن کے کوریج کے اندر رہو۔ ایک بات سمجھ میں، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے جی؟ تو اللہ کا وعدہ ہے، دو چیزوں کو پوری دنیا مل کر مٹا نہیں سکتے، ایک قرآن، ایک اسلام۔ اگر تم اس کی حفاظت میں آ گئے نا، تمہیں بھی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اسلام اور قرآن۔ اچھا، اب رہ گئی بات طوفان کی، تو سن لو کہ طوفان جو اٹھ رہا ہے وہ بیٹھے گا ایک دن، ایسے نہ جانے کتنے ہی طوفان گزر گئے۔ یہ بات سمجھ؟ مسلمان بہت مایوس ہو جاتے، ذرا مرضی خلاف ہوا، کیسا کرنا رے بھائی، اب کیسا ہوں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اتنا کمزور ہے کہ اسلام ہے جی۔ اللہ کا منتخبہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا منتخبہ دین ہے، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہاں، اتنا ضروری بات ہے کہ مسلمان پہ جو پڑتی ہے نا، ان کی غلطیوں کی سزا پڑتی ہے۔ غلطی کرا رہے، مارا ایک جوتا سر پہ، دوبارہ غلطی نہ کو کر۔ یہ حالات جو ہے نا، یہ ہمارے کو سدھارنے کے واسطے ہیں۔ یہ حالات جو آتے ہیں نا، ہماری غفلت دور کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ بچہ چلتے چلتے دوسری طرف گیا نا، باپ ایک مارتا، ابے سیدھا چل۔ یہ خدا کی طرف سے یہ تنبیہات ہیں، ایمان والو، تم ٹینشن نہ کرو، ٹینشن نہ کرو، اللہ مالک ہے جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رافع بن حریملہ یہودی اور وہب بن زید یہودی، ان دونوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے سامنے آسمان پہ جا کے کوئی کتاب لے کر آؤ، ہم اس کو پڑھیں گے، یا آپ اگر سچے رسول ہیں زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دو تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا، خبردار، کیا تم اپنے رسول سے ایسی چیزیں طلب کر رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت ان کی قوم نے طلب کیا تھا؟ ان کی قوم نے کہا تھا، موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ اللہ جی بول رہا ہے یا کون سا اور کوئی بول رہا ہے؟ جب تک اللہ کو ہمارے فیس و فیس لا کے نہ بتا دے جب تک نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ایسی بجلی کی کڑک ان پہ ڈال دی، 70 کے 70 وہیں پہ مر گئے بیٹھے۔ جی، رات بھر موسیٰ ان کے سرانے کو روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ یہ نادانوں کی وجہ سے تو نے مار دیا ان کو، میں اپنے ذمہ داری پہ لایا تھا ان کو، میرے کیا معلوم نہ ایسے حرکتیں کریں گے، میں اکیلا جاؤں گا، قوم میرے کو مار ڈالتی کہ ہمارے آدمیوں کو کہاں دھوکے سے مروا دیا موسیٰ، اللہ ان پہ رحم کر، جان دے ان کو معاف کر دے۔ رات بھر روتے رہے، اللہ نے صبح ان کو پھر زندہ کیا، 70 کو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ایک اور شان نزول آیت شریفہ کا،
جب اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کی آیت نازل فرمائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کے ذمہ اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا گیا ہے، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھے، اور جو انکار کر دے اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، فرمایا سنو اللہ نے حج تم پہ فرض کیا۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ دیکھو یہ اگو باتیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ سوال اچھا نہیں معلوم ہوا، حضور نے ناراضگی سے چہرہ پھیر لیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ پھر وہی سوال ریپیٹ کرے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور پھر ناراض ہو کے چہرہ پھیر لیے، ان کے پھر سمجھ میں نہیں آیا، تیسری مرتبہ انہوں نے وہی سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور کو اتنا ٹینشن آیا، جلال آ گیا، فرمایا نہیں، ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم نہیں کر سکتے۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، خبردار لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اللہ کے رسول سے اگوں سوالات نکو کرو، قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر وہ حکم تم پہ فرض کیا گیا نا بعد میں بہت مہنگا پڑے گا تمہارے کو، بعد میں نہیں کر سکو گے۔ تو فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ایمان کی قدر کرو، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے یقیناً وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کاش کہ وہ تم کو ایمان کے بعد کافر بنا کے لوٹا دیں، اس لیے انہوں اسلام میں کنفیوژن ڈالتے رہتے، اسلام میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، تمہارا تم دیکھو رہے اپنا، ہاں جی، اچھا ان کے بارے میں بولے نا ان کو بڑا غصہ آتا ہے، ہمارے بارے میں کیسا، اور تم جو بول رہے ہیں تمہارے کو ڈھیلے ہمارے کو نکو کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے، اہل کتاب بولے تو یہودی اور عیسائی، یہودیوں کو تورات دی گئی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا کے چھوڑ دے، حسدا من عند انفسہم، کیوں؟ ان کو تم سے حسد ہے، تمہارے پہ جلتے، انہوں بولتے تھے اللہ کی مہربانی کتابیں ہمارے کو دی گئی، کس کو بھی نہیں ملنا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اب جب یہ تم سنو گے تمہارے کو بہت ٹینشن آ رہا ہوں گا، ارے بیٹے ہمارے بارے میں ایسا بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں ٹینشن نہ کو لو، صبر کرو، فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، دل بڑا کرو۔ اور جی ایمان والے کا دل جو ہے بڑا رہتا ہے، ہاں جی، جیتنا کمال نہیں ہے، ہارنے کو بھی برداشت کرنا بہت بڑا دل ہونا اس کو،
کئی بات سمجھ جی. تو اللہ نے فرمایا جو لوگ تمہارے خلاف کچھ کر رہے ہیں نا، تم کچھ بھی نہ کرو، معاف کر دو ان کو. فاعفوا واصفحوا، یہ دلیل قرآن کی ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے. یہ لوگ بولتے ہیں مول صاحب زیادہ صبر کرے تو خبر میں چل جاتے ہیں. میں بولا انہیں خبر میں گیا تو اچھا ہے بیٹا. ایک صاحب میرے کو بولے مول صاحب وہ یہ حکم کیا ہے، وہ حکم میں بتایا. انہوں نے بولے بہت مشکل ہے نا جی. میں بولا کیا اسلام آسان سمجھ رہا کا بیٹا؟ ہاں جی، اسلام آسان نہیں ہے، بہت پابندیاں ہیں اس میں. اور ہم بولتے ہیں آزاد رہنا پھر مسلمان رہنا. نہ، اس کا جو رزلٹ ملنا نا اسلام کا، وہ تو پابندی کرے تو رزلٹ ملتا ہے. ہاں جی، تو کتنا بڑا دل گردہ چاہیے کہ اپنے دشمن کو، ظالم کو معاف کرنا. ہاں جی، یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے. یہ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ خود جو ہے اپنا حکم لے آئے گا. حکم سے مراد اللہ خود سزا دیں گا. تو تم اپنے ہاتھ میں قانون کیوں لیتے؟ اللہ پہ چھوڑ دو. چنانچہ ایسی ہوا، اللہ نے بدر میں اپنا حکم نازل فرمایا، اور جتنے کٹر تھے نا 70 بدر میں مارے گئے، ابو جہل سمیت. تو اللہ پہ چھوڑ دو. آپ خود انوالو ہوتے اور جوتے کھاتے. تم ایسا کیوں بولے؟ بولو نہ کو. اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھو. اللہ کے رسول کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، عبداللہ. تو کافروں نے تانا دیا ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا دین ان کی زندگی تک رہیں گا، انہوں چلے گئے تو آگے ان کے بیٹے نہیں ہیں. حضور کو بڑا صدمہ ہوا، ایک تو بیٹے کے انتقال کا، اور دشمن ہمدردی کرنا چھوڑ کے اور ٹارچر کر رہے. تو اللہ نے اپنے نبی پر قرآن کی سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر. ایک نعمت اگر چھن گئی تو آپ افسوس کیوں کر رہے؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. آپ کو ہم نے جنت کی نہر کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی. لہٰذا دشمن کے منہ نہ کو لگاؤ. فصلی لربک وانحر، 2 کام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو اور قربانی دو. ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گا. ہاں جی، ہم تبصرے کر کے پھنس جاتے. نہ کہو، زبان پہ ذرا کنٹرول رکھو، دل ذرا بڑا کرو، تھوڑا صبر کرو. یاد رکھو صبر بزدلی نہیں ہے، بلکہ صبر اللہ کا حکم ہے، اور اس پر اللہ کی مدد کی خوشخبری ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ قرآنی ہدایات ہیں. دیکھو کیسے کیسے حالات میں قرآن کیا کیا ہدایت دے رہا ہے. قرآن کبھی اپنے ماننے والوں کو مایوس نہیں کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. کبھی صبر سے، کبھی عزم سے قرآن رہنمائی کر رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کا اہتمام کرو. نماز چھوڑ کے دین کوئی نہیں. بہت خدمات کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. نماز پہلے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، مالدار ہیں زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم نیک کام کرو گے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو جو بھی نیک کام تم آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس. اللہ اس کا اجر و ثواب تمہیں ضرور دے گا.
ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو نا اللہ دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب تمہیں ضرور دے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا۔ مدینے کے یہودیوں کو پتہ چلا، وہ بھی آ گئے۔ اب حضور کی ایسی مجلس تھی، تینوں گروپ اس میں ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودیاں بھی آ گئے ہیں، عیسائی بھی آ گئے۔ یہودی کہنے لگے کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائی کہنے لگے نا عیسائیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا بیٹا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہنے لگے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا جو نصارہ۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ محض ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کی آرزویں اور تمنائیں، اس کی سوا کوئی حقیقت نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہو اچھا تم جنت میں تمہاری ہے نا، ذرا کوئی وثیقہ لے آؤ، جنت کا کوئی پرمان پتر ہوں گا نا تمہارے پاس، لاؤ ذرا بتا، اللہ نے تمہارے نام پہ لکھ دیا ہوں گا تو چٹھی ہوں گی نا کچھ تو بھی، رجسٹری چٹھی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کہیے لاؤ ذرا تمہاری دلیل سند لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد پھر جنت میں داخلے کا قانون بیان کیا، بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، پہلی شرط ایمان جس کا تعلق دل سے ہے، دوسری شرط نیک عمل، ایمان اور نیک عمل جس میں ہوگا اسی کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ایمان اور نیک عمل 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گیا، اپنی کوئی خواہش باقی نہ رہی، بس اللہ کے حکم پہ عمل کرتا رہا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، حال یہ کہ وہ نیکوکار بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر ہے پورا پورا اس کے رب کے پاس ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا آخرت میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودیوں نے کہا یہ عیسائی جو ہے نا حق پہ نہیں ہے یہ۔ اس کے ریئیکشن میں عیسائیوں نے کہا وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی بھی حق پہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھا یہ عالمہ لڑ رہے آپس میں ایک دوسرے سے، ہاں جی، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب کتابیں پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ پڑھے لکھوں کا دیکھ کے وہ عرب کے جو جاہلاں تھے نا بت پرست، انہوں نے کہا یہ سب حق پہ نہیں ہے، ہم حق پہ ہیں۔ ارے واہ، عالمہ تو عالمہ، جاہلہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں فیصلہ نہیں ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ خود فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔
اس کے بعد پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روک دے اور مسجدوں کو ویران کرے، مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرتا رہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی نے عمرے کے لیے احرام باندھا، 1400 صحابہ کو لے کر چلے۔ جب آپ حدیبیہ کے موقع پر پہنچے، آپ نے عثمان غنی کو بھیجا کہ مکے کے سرداروں کو اطلاع دے کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ اس وقت ان کا قبضہ تھا اس پر۔ حضور کو اطلاع ملی کہ مشرکین نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا۔ حضور نے ایک ببول کے درخت کے نیچے حدیبیہ میں صحابہ سے بیعت لی کہ ہم تو ضرور جا کر رہیں گے اللہ کے گھر، اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو ان سے ہم لڑیں گے۔ بعد میں اطلاع ملی عثمان غنی کے بارے میں جو افواہ تھی وہ غلط تھی۔ پھر جو ہے حضور اور مکے والوں کے درمیان صلح ہو گئی، صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اللہ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، اللہ کے گھر سے روکنے والا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو خود چاہیے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی غیر ایمان والا مسجد میں داخل ہونا چاہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں کم سے کم اللہ کا خوف ہو اور احترام کر سکتا ہے تو اسے اجازت دی جا سکتی۔ اسی طرح سے اس کا اور ایک شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے جب بیت المقدس میں شرارتیں کی تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہودی قید سے آزاد ہو کر واپس آئے تو ذرا سدھر گئے، سدھرنے کے بعد پھر بگڑ گئے۔ اللہ نے پھر روم کے شہنشاہ تیتس کو ان پر مسلط کیا اور اس نے یہودیوں کو ان کا قتل عام کیا اور مسجد بیت المقدس کو ڈھا دیا۔ حضرت سلیمان نے جس کو تعمیر کروایا تھا جنات کے ذریعے سے، اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی، ایک دیوار ابھی بھی باقی ہے۔ یہودی اس دیوار کے پاس جا کے لپٹ کے روتے ہیں، اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کی جو مسجد تھی، اس کے نیچے تابوت سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ انبیاء کے تبرکات تھے اس میں، بنی اسرائیل جنگ میں اس کو آگے رکھتے تھے، اللہ ان کو فتح دیتا تھا۔ تو وہ صندوق جو ہے چلا گیا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ اس مسجد کے نیچے، ہیکل سلیمانی کے نیچے وہ تابوت ہے، اور اس تابوت میں من اور سلوہ ہے، تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اسی لیے یہودی مسجد کے نیچے کھودتے ہیں، سرنگ لگاتے ہیں، اسی کی تلاش میں ہیں تابوت سکینہ کے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مسجدوں میں اللہ کے عبادت سے، ذکر سے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، لہذا اگر کوئی غیر ایمان والا مسجد میں داخل ہونا چاہے تو اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین،
اللہ سے ڈرتے ہوئے احترام کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اللہ جس سمت رخ کرنے کا حکم دے وہی ہمارے لیے قبلہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے پھر ادھر ہی کیوں کرنا؟ بھئی مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، جدھر بھی رخ کرے تو اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا، پھر ایک سائڈ میں کیوں ہونا؟ اس وجہ سے اس میں حکمت ہے، وہ ہے حکمت اتحاد قلوب، ڈسپلن۔ ورنہ اگر اجازت ہوتی کہ کدھر بھی رخ کر کے پڑھے تو ہوتی، تو امام کا رخ اپنے گھر کی طرف ہوتا، مؤذن صاحب اپنے گھر کی طرف۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول